والمجازات والمحاسبات والصراط والمیزان حق، جزا اور سزا، اللہ نیک اعمال پہ جزا ہے، برے پر سزا ہے، اور حساب کتاب، نیک کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، برے کا بائیں ہاتھ میں، نیک کا نامہ اعمال آگے سے، برے کا پیٹھ کے پیچھے سے، یہ جو اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بس صراط اور پل صراط، 500 سال چڑھنا، 500 سال گزرنا، 500 سال اترنا، یہ پل صراط۔ والمیزان، اور قیامت کے دن ترازو لگانا اعمال کے تولنے کے لیے، حق، یہ حق ہے، جزا سزا بھی حق ہے، حسابات بھی برحق ہے، پل صراط بھی برحق ہے، میزان بھی برحق ہے۔ ہم اس پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، کمی بیشی کے ہم ہرگز قائل نہیں ہیں۔ صراط کے حوالے سے میری تفصیلی گفتگو صراط مستقیم کے عنوان پر موجود ہے، آپ اس گفتگو سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ صراط مستقیم کا معنی سمجھ آئے گا۔ وگرنہ کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ نے ایک بار واعظ فرمایا، اور واعظ میں ایک بات فرمایا کہ ایک عالم تھے اور وہ بیان فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، گناہوں سے بچا کرو، ورنہ پل صراط سے گزرنا بہت مشکل ہوگا۔ پل صراط 500 سال چڑھتے لگ جائیں گے، 500 سال گزرتے لگ جائیں گے، 500 سال اترتے لگ جائیں گے، اور یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی جی یہ جس پل صراط کی بات تم کرتے ہو نا، یہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے تب بھی اسے نہیں گزر سکتا۔ 1500 سال لمبا، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس پر تو نمازیں پڑھ کے بھی نہیں گزر سکتے۔ تو حضرت فرمانے لگے مولوی صاحب خاموش ہو گئے، کیوں؟ وہ خود پل صراط کا معنی نہیں سمجھتے، اس کو کیسے سمجھاتے؟ خود سمجھیں گے تو اس کو سمجھائیں گے نا، خود نہیں سمجھیں گے تو اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو سمجھیں پل صراط ہے کیا، اس لیے میں نے عرض کیا میں اس کو سمجھایا کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو صراط مستقیم کے عنوان پر کی ہے۔ ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا، ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا، ایک ہوتا ہے حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جائیں تو الحاد ہے، حد سے اتر جائیں تو یہ بدعت ہے، حد پر رہیں تو یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ میں نے بات سمجھائی ہے، یہ ہے اس کی تعریف۔ پھر میں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ مثالیں مثلا ایک شخص ہے جو اللہ کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا، الحاد نہیں مانتا۔ ایک ہے جو اللہ کو ہر جگہ مان پر نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانتا ہے، یہ ہے بدعت۔ ایک ہے اللہ کو نبی کو اپنے روضہ پہ مان کے اللہ کو ہر جگہ پہ مانتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی، تعریف۔ پھر میں نے بتایا صراط مستقیم مثالیں، اپنے عقائد میں نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نبی کا راستہ، پھر شہید کا، نبی کا راستہ، صحابی کا راستہ، شہید کا راستہ، ولی کا راستہ، یہ علامتیں ہیں۔ پھر نمبر 3 اس پہ انعام کیا ہے؟ انعام ہے پل صراط سے گزرنا، انعام ہے پل صراط سے گزرنا۔ دنیا میں انسان جتنے اعمال کرتا ہے، ہر عمل کی عالم مثال میں کوئی صورت ہوتی ہے۔ آپ نے معراج کا واقعہ پڑھا ہے، ہر کوئی صورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رجب میں معراج کے عنوان پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، اور کم از کم ہفتہ پہلے آپ کو اطلاع بھی کر دیجیے گا، آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، میں وہاں بھی اس بات کو کھولوں گا۔ عالم مثال میں ہر عمل کی ایک صورت ہوتی ہے، اسی طرح پل صراط، صراط مستقیم کی ایک صورت ہے۔ حد سے گزرنا اور حد سے اترنا، ان کے بیچ میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی آدمی حد سے گزرے بھی نہیں، حد سے اترے بھی نہیں، صرف حد پہ چلے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ مشکل کام دنیا میں انسان کے ذمہ ہے، اور پھر پل صراط سے گزارنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ صراط مستقیم کی عملی صراط مستقیم کی صورت مثالیہ کا نام ہے۔ اب بتائیں، جس طرح یہاں صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے تو پل صراط پہ چلنا مشکل ہے نا، یہ چلنا بندے کے ذمہ ہے، وہاں سے گزارنا پھر اللہ اپنے ذمہ لے لیتے۔